نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام. آج سے نیا باب شروع ہو رہا ہے، کتاب الاعمال. اس باب میں وضو کا بیان، غسل کا بیان، تیمم کا بیان، نجاست کا بیان اور دیگر چیزوں کا بیان ہوگا. سب سے پہلے آج وضو کا بیان ہو رہا ہے. سوال ہے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بارہا بتایا گیا ہے اور آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہو، دیکھتے بھی ہو. وضو خانے میں جب جاتے ہیں تو کیسے بیٹھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیسے شروع کیا جاتا ہے اور کہاں سے شروع کیا جاتا ہے. تفصیل کے ساتھ ہے، سماعت کرتے چلو. جواب: وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کر لے انسان، باقی کی نیت کر لے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لے. اس کے بعد مسواک کر لے، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لے. پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 بار دھوئے. تک بولے تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 بار دھوئے. پہلے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالیں، پھر بائیں ہاتھ پر. دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئیں. پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کریں. ایک بار سے بھی کلی کرنے سے، ایک بار کلی کرنے سے بھی وضو ہو جائے گا، لیکن 3 بار کرنا سنت ہے. پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرے اور داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے. پھر پورا چہرہ دھوئے، یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی، اس کو ٹھڈی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھڈی، تھوڑی بھی بولتے ہیں، تھوڑی. پیشانی کے بال کے اگنے کی جگہ سے ٹھڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. چہرہ دھونا کیسے ہے؟ بال، پیشانی کے بال جہاں اگتے ہیں وہاں سے لے کر ادھر نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. ہر حصہ پر 3 بار پانی بہائے. ہر حصہ پر 3 بار پانی بہائے، یعنی جب چہرہ دھوئے تو 3 بار، ہاتھ دھوئے تو 3 بار، پیر دھوئے تو 3 بار. یہ 3 بار کرنا سنت ہے. ہر حصہ پر 3 بار پانی بہائے. اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئے. ٹھیک ہے؟ اچھا، چہرہ دھونے سے پہلے جب کلی کرتے ہیں، اگر آپ روزے سے نہیں ہو تو اس وقت آپ کلی غرغرہ کے ساتھ کریں تاکہ پانی حلق کے نرم حصے تک پانی پہنچ جائے. اسی طرح جب ناک میں آپ پانی چڑھاؤ تو اس طرح چڑھاؤ کہ ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچ جائے. ٹھیک ہے؟ جب چہرہ پورا دھو لو تو اب دونوں ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت. ایک بار پانی لے کر یہاں تک آ جائے، دوسرے ہاتھ سے آپ مل لو. 3 بار دھونے کے بعد پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھو 3 بار. ٹھیک ہے؟ پانی ہمیشہ ہاتھ کے شروع کی طرف سے لو اور ایسے دھو. ایسا نہیں کہ ادھر سے دھو، ایسا الٹا. ٹھیک ہے؟ ایسا دھو سیدھے ہاتھ کی طرف سے.
انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالے، کوہنیوں کی طرف سے نہ ڈالے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک بار دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا مسح کرے۔ کیسے کریں؟ میں بتا دے رہا ہوں، طریقہ دیکھ لو۔ ایسے جائیں گے یہ والے آگے، آئی بات سمجھ میں؟ دونوں ہاتھوں کے تینوں انگلیوں کو ملانے کے بعد سر کے آگے حصے سے پیچھے کی طرف جائیں گے، پھر ہاتھ کی ہتھیلی سے پیچھے سے آگے کی طرف آئیں گے، پھر دونوں شہادت کی انگلی سے کانوں کے درمیان، پھر اس کے بعد دونوں انگوٹھے سے کانوں کے پیچھے اور دونوں ہتھیلی کے باہری جانب سے گردن، ٹھیک ہے؟ یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کریں، پھر کانوں کا اور گردن کا ایک ایک بار مسح کریں، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ یہاں تک نہیں، یہ ٹخنا نیچے کی جو ہڈی ہے نا وہاں تک دھوئیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سنت طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک بار سرسری طور پر دیکھ لو۔ سب سے پہلے نیت کریں، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، اونچی جگہ پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو پہلے کھولیں، اس کے بعد کلی کریں، اپنے دانتوں کو انگلی سے مل لیں، اور پھر جب کلی کریں تو گرگرا کے ساتھ کلی کریں، پھر اس کے بعد ناک میں پانی چڑھائیں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی سے ناک میں ایسے ڈال کر صاف کریں، پھر اس کے بعد چہرے میں پانی ڈالیں تو ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، اور بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے نیچے ٹھڈی تک، کوئی بھی حصہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہنا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح، یہ سنت طریقہ ہے۔ سوال، دھونے کا مطلب کیا ہے؟ جواب، دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھوئے اس کے ہر حصہ پر پانی بہہ جائے۔ ایسا نہیں کہ خالی بھیگا تو پانی ایسا لے کے، بچے بہت سارے ایسا کرتے ہیں، ایسا پانی لے کے ایسا کرتے ہیں، پانی ایسا لے کے صرف ایسا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، پانی اس طرح اور چہرے میں اس طرح پانی ڈالو کہ پانی بہہ جائے، چاہے ہاتھ میں ڈالو تو ہاتھ سے بہہ جائے، چہرے میں اگر ڈالو تو چہرے سے پانی بہہ جائے۔ سوال، اگر کچھ حصہ بھیگ گیا مگر اس پر پانی نہیں بہا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ جواب، اس طرح وضو ہرگز نہ ہوگا، بھیگنے کے ساتھ ہر حصہ پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ سمجھ گئے بات؟ پانی لے کے خالی ہاتھ کو بھگا لو گے تو نہیں ہوگا۔ سوال، وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ جواب، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ اول، منہ دھونا، یعنی بال نکلنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ٹھیک ہے؟ یہ چہرہ دھونا پہلا فرض۔ دوسرا فرض، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ دوسرا فرض۔ تیسرا فرض، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چونکہ ہم لوگ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے نزدیک 1/4 یعنی 1/4 چوتھائی سر کا مسح کرنا ہمارے یہاں فرض ہے۔ امام شافعی کا مسئلہ الگ ہے، ان کے یہاں صرف ایسا ٹچ بھی کر لو یا 4 بال کو بھی اگر کر لو تو وضو ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا۔ تو تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، اور چوتھا فرض دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ پہلا، وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ پہلا، چہرہ دھونا، دوسرا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، تیسرا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا، ٹخنوں سمیت پیروں کو دھونا۔ اب سنتیں کتنی ہیں دیکھ لیں۔
جواب، وضو میں سنتیں 16 ہیں۔ نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک 3 بار دھونا، مسواک کرنا، دائیں ہاتھ سے 3 کلیاں کرنا، دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، یعنی ہر حصے کو، پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، پہلے چہرہ پھر ہاتھ پھر پیر، ایسا نہیں کہ پہلے پیر پھر ہاتھ پھر چہرہ۔ داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا، ٹھیک ہے؟ داڑھی کے جو بال، اس کی گھڑی داڑھی ہوتی ہے نا، ان کو پانی تھوڑا اپنی داڑھی میں ڈال لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اعضاء کو پے در پے دھونا، یعنی ہر حصے کو ایک کے بعد ایک دھونا۔ اب چہرہ دھویا تو اس کا مطلب کہ ایسا نہیں کہ اب 10 منٹ بیٹھے رہو، سوکھ جانے کے بعد پھر ہاتھ دھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چہرہ دھو لیا، دھو کر ہو گیا تو اب ہاتھ دھو، ہاتھ دھونا ہو گیا، اب سر کا مسح کر کے پیر دھو لو۔ ہر مکروہ بات سے بچو، وضو میں کوئی بھی لا یعنی بات، ادھر ادھر کی بات کرنے سے بھی بچنا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، اتنی چیزیں سنت ہے، ٹھیک ہے؟ داڑھی کا خلال کرنا، اسی طرح ہاتھوں کے انگلیوں کا بھی خلال کرنا۔ جب آپ ہاتھ دھو نا تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرو، اسی طرح جب پیر دھو تو بائیں ہاتھ کی انگلی سے پیروں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرو، یہ بھی سنت۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔